قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کچھ اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جس کو سن اور سمجھ لینے کے بعد بنی نوع انسان کے پاس غافل رہ کر زندگی گزارنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ قرآن حکیم میں سورۃ الواقعہ میں ارشاد ربانی ہے، جب قیامت واقع ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں، تو وہ بعض کو پست کر دے گی اور بعض کو بلند کر دے گی۔ جب زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی سختی اور مجرموں کے انجام کا کچھ یوں دل دہلا دینے والا نقشہ کھینچا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ اے انسانوں، مہلت ختم ہونے سے پہلے سنبھل جاؤ، تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے۔ غرض جب قیامت آئے گی جس میں آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ نری یعنی چمڑا، سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے۔ تو اس روز اللہ تعالیٰ کو معلوم کرنے کے لیے کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے۔ مجرم لوگ اپنے خلیے سے ہی پہچانے جائیں گے، سو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے۔ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ لوگ دوزخ کے ارد گرد کھولتے پانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اس ہولناک دن کا تذکرہ کچھ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اے مجرموں، آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا ہی سیدھا رستہ ہے، اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے۔ سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا، آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں سورۃ القاریہ میں قیامت کی سختی کا نقشہ کچھ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے۔ وہ کھڑکھڑانے والی چیز اور آپ کو معلوم ہے کیسی کچھ ہے۔ وہ کھڑکھڑانے والی چیز جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون بن کر اڑ جائیں گے۔ قرآن واضح کرتا ہے اس روز کیا ہوگا۔ سورۃ الانشقاق میں ارشاد ربانی ہے، اور وہ زمین اپنے اندر کی چیزوں یعنی مردوں کو باہر اگل دے گی۔ رب تعالیٰ نے اس دن کی ہولناکی اور انسان کو خوفناک انجام سے مطلع کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اور تم ڈرو ایسے دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کا حق ادا نہ کر پائے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی سفارش مفید ہوگی، اور نہ لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے روز ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، مگر پھر بھی وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ نماز روزے کے پابند نہیں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز روزہ کی پابندی کے ساتھ رات کا ایک حصہ بھی عبادت میں گزارتے ہوں گے، مگر وہ دنیا سے محبت کرتے ہوں گے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹوں کی طرح ہوں گے اور لوگ انہیں روندتے ہوئے گزریں گے۔ قیامت میں ہولناک انجام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تکبر غرور سے مکمل اجتناب کرے، خواب غفلت سے بیدار ہو، روز محشر پیش آنے والے حالات اس کی نظر کے سامنے رہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ بلند قدر و قیمت بروز قیامت اس شخص کی ہوگی جو روئے زمین پر حلقے خدا کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ انسان خود کو مسافر سمجھے اور دنیا ہی کی رنگینوں میں نہ کھو جائے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ہر نیک و بد کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل اس کی نظر میں ہے، اور پھر لوگوں کو اپنے اعمال کے انجام تک پہنچانے کے لیے قیامت کا دن ہوگا۔
اس روز اللہ تعالیٰ اعمال نامے اپنے بندوں کے سامنے رکھے گا اور کہے گا کہ اے مجرموں، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ اور اس ابلتی ہوئی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ کیا میں نے دنیا میں تمہیں شیطان سے دور رہنے کے لیے حکم نہیں دیا تھا؟ سو تم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی بادشاہت پر، اس کے قدوس ہونے پر اور اس کے عزیز و جبار ہونے پر یقین پختہ کر لیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قیامت کے ہولناک دن اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔